إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر اور پارٹنر نہیں۔ وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک بہت ہی اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اہم مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے یا جنات کو جو پیدا کیا ہے، مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ساتھ میں جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا جنات میں بھی مسلمان ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورۃ الجن، اور آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ حدیث بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صحابہ کرام کے ساتھ تھے، لیکن آپ رات کے کچھ حصے میں وہاں سے غائب ہو گئے، یعنی نظر نہیں آئے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہم آپ کو رات بھر ڈھونڈتے رہے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کا ایک سردار میرے پاس آیا تھا اور میں نے جنوں کی ایک جماعت میں جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہاں کا جنوں کا ایک پورا کا پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جن ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، فرمانبرداری کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی جیسے انسانوں میں نافرمان ہیں ویسے ان کے اندر بھی نافرمان پائے جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بعض اہل علم نے اس آیت کو تھوڑا سا ایک دوسرے انداز سے پیش کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بعض اہل علم نے کہا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی توحید پیش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات اور انسان اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالی کی توحید کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالی کی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ اور آج کے خطبہ جمعہ میں توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو توحید پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر کچھ باتیں پیش کروں، یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جماعتیں ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقہ بندیوں میں ہیں، مسلمانوں کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، NGOs ہیں۔ یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی، ان تمام چیزوں پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن توحید پر کوئی بھی بولنے، کوئی بھی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مسلک والے ہیں، وہ توحید پر بات نہیں کرتے ہیں، توحید کا پرچار نہیں کرتے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ہر کوئی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت اس لیے نہیں دیتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اگر توحید کی بات کریں گے، ایک اللہ کی بات کریں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا۔ بات ایسی نہیں ہے کہ اگر توحید کی بات کریں گے تو جھگڑا ہوگا، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہاں، مسائل ضرور کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ہر نبی کی دعوت شروع ہوتی تھی توحید سے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو نماز کی دعوت نہیں دی، حج کرنے کی دعوت نہیں دی، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے زکوٰۃ دینے کے بارے میں نہیں کہا، قربانی، صدقہ، خیرات کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت دی، وہ دعوت کیا تھی؟ کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر آپ نے سب سے پہلے کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔
جن لوگوں کو ماننا تھا انہوں نے مانا، اور جن لوگوں کو انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ کلمہ توحید سے ہی توحید شروع ہوتی ہے۔ توحید کے معنی ہیں کہ اللہ کو خالق اور مالک اور حاکم ماننا، یہی اصل توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لوگ نماز روزے حج کی دعوت دیتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے تو جھگڑے شروع ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک آدمی اللہ کو ہی نہیں جانتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ کو ہی نہیں جانتا، وہ ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر زیادتی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ رب کو ہی صحیح طریقے سے نہیں جانتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے اس حدیث کو صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اور یہ بزرگ تو بزرگ، نوجوان تو نوجوان، بچے بھی ہمارے جانتے ہیں الحمدللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پر حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ فنڈامنٹلز آف اسلام ہیں، یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، یہ ارکان اسلام میں سے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 5 میں سے ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اب آئیے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب کلمے کے 2 ٹکڑے کریں گے تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا ٹکڑا ہے اور محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ اچھا، توحید کی دعوت میں اگر ایک آدمی سنجیدہ قسم کا ہو تو وہ لا الہ الا اللہ کو مان کر کے رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ سلیقے سے اس کو دعوت دی جائے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے لا الہ الا اللہ کہنے پر لوگ تھوڑا سا منہ بگاڑیں گے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے۔ لیکن ڈریے مت، جب آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، اگر لوگ آپ کے بارے میں پلان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے بارے میں پلان کرے گا۔ اب یہ جو کلمہ ہے لا الہ، اس کو ایک ٹکڑا ہم کر لیتے ہیں الا اللہ، دوسرا ٹکڑا ادھر رکھتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، اگر کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پورا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ طیبہ اس کو بولتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو ہم 2 ٹکڑے کریں گے، لا الہ یہ پہلا ٹکڑا، الا اللہ دوسرا ٹکڑا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ، ساری زندگی بولتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، وہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ الا اللہ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی دنیا چلانے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ جملہ صحیح ہے؟ نہیں،
بلکہ اس کو یہ کہنا پڑے گا الا اللہ، لا الہ الا اللہ پورا، جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی پتھر کی بھی پوجا کر رہا ہے، ایک آدمی جانور کی بھی پوجا کر رہا ہے، ایک آدمی زندے کی بھی پوجا کر رہا ہے، ایک آدمی مردے کی بھی پوجا کر رہا ہے، ایک آدمی بندر کو بھی خدا مان رہا ہے، ایک آدمی سانپ کو بھی خدا مان رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کو بھگوان خدا مان کر کے جی رہا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے بولیں گے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، اگر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ کہتا ہے اتنے سارے معبودوں کو ہم مان رہے ہیں، یہ خدا نہیں ہے کیا؟ اس میں سارے خداؤں کا انکار ہے، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ سارے خداؤں کا انکار ہے، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف عبادت ایک اللہ کی کرے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی لیے ہماری جو دعوت ہے، ہم اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، ہماری دعوت صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب آپ کہیں گے لا الہ تو جھگڑے تو ہوں گے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اندر طغرے لگے ہوئے ہیں۔ کیا طغرے لگے ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگر طغرے میں آپ ابھی تک ترجمہ نہیں پڑھے ہیں، اگر طغرہ آپ کے گھر میں لٹکا ہوا ہے تو جا کر کے پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ صحیح ترجمہ یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے۔ باطل معبود بہت زیادہ ہیں، لیکن معبود برحق یعنی حق پر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، مائی اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، برحق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ضمناً یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، طغرے کی بات اگر آئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے قسموں کے طغرے لگے ہوئے ہیں۔ کہیں کلمے کا طغرا لگا ہوا ہے، کہیں آیت الکرسی کا طغرا لگا ہوا ہے، کہیں 4 قل کا طغرا لگا ہوا ہے، کہیں سورہ رحمان کا، کہیں سورہ یاسین کا طغرا لگا ہوا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے طغرے اپنے گھروں سے بھر دیے ہیں۔ طغرا سمجھتے ہیں نا، وہ دیواروں پہ جو لٹکاتے ہیں، پہلے گلی محلے میں بیچتے تھے، آج بھی بیچتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور مارکیٹ میں لوگ خرید کر کے لگاتے ہیں۔ اچھا، نیت کیا رہتی معلوم ہے اس کے پیچھے؟ آیت الکرسی لٹکائیں گے تو شیطان نہیں آتا، 4 قل لگائیں گے تو شیطان نہیں آتا، سورہ رحمان لگائیں گے تو برکت آتی، سورہ یاسین اگر لگائیں گے تو وہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ساری زندگی پورے گھر کے اندر طغرے لٹکا لو، جب تک ہمارے اندر عبادت اللہ کی نہیں ہوتی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ طغرے تو ایسے آ گئے ہمارے گھروں کے اندر، ایسے لگے ہوئے ہیں جس میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کس کو بولتے ہیں؟ الف لام را، حا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، یہ جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ طغرا لگایا گیا ہے، ایک تعویذ کی ٹائپ میں یہ چیز لکھی جاتی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کو غور سے دیکھو، صبح سے شام تک تمہیں برکت ملے گی۔ نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا،
روزہ نہیں رکھے تو بھی چلتا، اللہ کی عبادت نہیں کرے تو بھی چلتا، یہ طغرا تمہیں جو ہے روزی دے گا، کیسی بے وقوفی ہے۔ 150 روپے میں اگر 200 روپے میں روزی ملنا ہوتا، لوگ خالی طغرے کو دیکھ لے کے بیٹھتے، سارا دن روزی ملتی لے بول کر کے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے لوگوں کے اندر، لوگوں کو دین معلوم نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ طغرے لٹکانے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی۔ ایک گھر کے اندر داخل ہوا، گھر میں جیسے ہی دروازے پہ داخل ہوئے لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ بھی ایک تعویذ کی شکل بنتی جا رہی ہے، آج کل لوگ گھر بنانے سے پہلے، گھر بنانے کے بعد گھروں کے اوپر لکھتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ میں نے پوچھا بھئی یہ طغرا کیوں لگا ہوا ہے؟ تو سامنے والا جواب کیا دیتا ہے معلوم ہے؟ نہیں مولانا، ہمیں مسلمان ہے کر کو معلوم ہونا نہیں، اس واسطے لٹکے سو ہے۔ واہ، شکل سے تو مسلمان نہیں دکھتے، لباس سے تو مسلمان نہیں دکھتے، عمل سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں طغرے لگا کر کے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس کا نام مسلمان نہیں، اپنے عمل سے ظاہر کرو کہ ہم صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ یہ بنیادی دعوت ہے۔ اگر آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بعد میں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اس کی توحید درست ہونا ضروری ہے۔ اگر توحید صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اگر توحید صحیح نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ذرا یہ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اعرابیا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک کھیڑے گاؤں والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اس نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ سوال کتنا پیارا ہے، ذرا غور کریں۔ حالانکہ وہ ہے ایک دیہاتی، ایک کھیڑے گاؤں والا، کہتا ہے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں جاؤں۔ اور یہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں نا آپ لوگ، اللہ تعالیٰ ویسے عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے اس کو میں کروں اور سیدھے جنت میں جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں گنوائیں۔ پہلی چیز تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ وتقیم الصلاۃ المفروضہ، فرض نمازوں کی پابندی کر۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، تیرے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ لے۔ 4 چیزیں آ گئی نا، 5ویں چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حج فرض ہونے سے پہلے اس نے یہ سوال کیا ہے، حج تو بعد میں فرض ہوا نا۔ یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے رکھی، اور وہ آدمی کہنے لگتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں اس میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ حدیث کے ایک دوسرے الفاظ ہیں، دوسری حدیث میں ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اے اللہ کے نبی جتنی باتیں آپ بتائیں نا اس کے اندر زیادتی بھی نہیں کروں گا، اس کے اندر کمی بھی نہیں کروں گا، جتنا آپ بتائیں اتنا ہی کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ دیہاتی واپس پلٹ کر کے جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، جنتی ہونے کی بشارت کس کے منہ سے نکل رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ 4 کام کر لے اور اس کے اندر کمی اور زیادتی نہ کرے تو انشاءاللہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر توحید کیا ہے؟ اس کے اندر توحید کا سبق کیا ہے؟ اس حدیث میں پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیا بتائی؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسی کر، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کر۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر عبادت کرنا ہے تو خالص اللہ کے لیے، تیری عبادت پیور اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ اللہ کو مانتا تو ہے، اللہ کو مانتے تو ہیں مسلمان، لیکن جب ان پر کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے، 5 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں کسی عورت کو، 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے، 15 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو گلی محلے والے، خاندان والے، رشتہ دار پہلے تو ٹوکتے ہیں اس عورت کو، 5 سال ہو گئے بچے نہیں تجھے، 10 سال ہو گئے تجھے بچے نہیں، 15 سال ہوئے تو بھی تیرے بچے نہیں ہیں۔ عورت کیا بچوں کی فیکٹری ہے؟ انہیں اپنی مرضی سے اولاد جن سکتی ہے؟ نہیں، اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی مرد کے اندر جو ہے بچے جننے کی طاقت نہیں ہے، کسی عورت کے اندر بچے دینے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اولاد اگر دیتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ جاؤ پڑھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو۔ ابراہیم علیہ السلام 70-80 سال کے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک دن دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگا تو کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ جب اللہ کے خلیل، برگزیدہ نبی اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے مانگتے ہیں تو آج ہمیں بھی اگر اولاد کی ضرورت ہے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 5-10 سال میں اولاد نہیں ہوئی، گلی محلے والے وہ فلاں آپا انہوں وہاں گئے تھے، وہ گاؤں میں گئے تھے فلاں بابا کے پاس، ان کو اولاد مل گئی، دیکھو ایک کام کرو، وہ کرناٹک میں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ راجستھان کے اندر فلاں جگہ چلے جاؤ، اور وہ حیدرآباد فلاں جگہ چلے جاؤ، ارے وہاں تو پکی گارنٹی خبر میں سے اٹھکا کو انہوں اولاد دیتے ہیں۔ واہ! اللہ کی عبادت ایسے کرنا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بنتا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں دم نہیں ہے، آپ اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے توبہ کریں گے تو اللہ گناہ معاف کرے گا، اسی عقیدے پہ مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ کی ذات میں دوسروں کو ملایا جائے۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے۔
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر میں آپ سے سوال کروں، مکے والے اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ مکے والے اللہ کو مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ۔ تبھی تو یہ نام رکھے نا، اللہ کو مانتے تھے تبھی تو نبی کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ ٹھیک ہے، جب نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ مکے والے اللہ کو مانتے تھے۔ مشرک کیوں ہوئے؟ جہنمی کیوں ہوئے؟ ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ مشرک کیوں ہوا ابو جہل؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ساری زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ساری دنیا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، لیکن ہمارے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنے بتوں کے سامنے ایک چادر چڑھا دیتے ہیں، بتوں کے سامنے جا کر کے ایک بکرا ذبح کر کے آ جاتے ہیں۔ ان کی اللہ کے پاس بہت چلتی ہے، وہ اللہ سے لڑ کر کے ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کوئی مشکل آتی ہے تو تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، یہ بتوں کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کے اندر ہے جو قبر پرست ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بیچ میں کسی کو مت لاؤ۔ اگر تم بیچ میں لاتے ہو تو یہی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ بولو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کہا ان ھذا لشیء عجاب، ارے یہ تو بڑا عجیب جملہ ہے، کیا بول رہے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو بت ہیں لات، عزا، یعوق، کتنے ایسے ہیں جو کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ان کے وسیلے سے وہ لوگ دعا مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان وسیلوں سے مت پکارو، مجھے سیدھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے عقیدہ توحید کی کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور آج اسی ہمارے عقیدہ توحید پر کاری ضرب لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے پوجا پاٹ کے لیے۔ تو ان حالات میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر اپنی زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے، اور جو آدمی مشرک ہے وہ کبھی بھی کس کی بھی پوجا کر لیتا ہے، کسی کے سامنے بھی سجدہ کر لیتا ہے، کسی کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، کسی کو بھی اپنا خدا مان کر کے جی لیتا ہے۔ اور اگر ایسے دور میں دجال آئے گا نا، وہ لوگ کہیں گے تو ہمارا سب سے بڑا بھگوان ہے، تو ہمارا سب سے بڑا خدا ہے۔ کیوں؟ وہ بارش بھی برسائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھے گا تیرا بابا مریا کیا؟ ہاں مریا۔ زندہ کروں کیا؟ مانتا مجھے؟ ہاں زندہ کرے تو مانتا ہوں۔ زندہ کرتا اس کے باپ کو، اور یہ اس کے خدائی میں چلے جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے بنے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے، کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو دین تو معلوم ہے، توحید تو معلوم ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ہماری مجبوری ہے اس واسطے جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو توحید کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ غور سے سنو، ایک مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ کر کے اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ کوئی آپ کی بستی کا مسئلہ یا بلڈاری کا مسئلہ یا فلاں جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً ہر جگہ کے مسئلے ہیں۔ مسئلہ اس طرح ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ، شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ،
اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار اہل علم کے یہ فتاوے موجود ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ایک جگہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا ہے. سنیے بات کو غور سے، پورے کانوں کو کھول کر کے سنیں، ذرا کانوں کے ساتھ ساتھ دل کو بھی کھول کر کے بات کو سنیں. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں. ہم ملوث ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کو معلوم نہیں ہے، خبر نہیں ہے، لیکن ملوث ہیں. پوچھا گیا کہ ایک جگہ غیر مسلموں کا میلہ ہوتا ہے، وہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں اس کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور وہاں بہت بڑا میلہ لگتا ہے، جاترا لگتا ہے، ہر سال لگتا ہے. کیا ہم وہاں جا کر کے کاروبار تجارت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم وہاں جانے کے بعد وہاں کی چیزیں کھا پی سکتے ہیں؟ یا وہاں جانے کے بعد کیا اس میلے کے اندر شریک ہو کر کے کوئی چیز سستی مل رہی ہے تو خرید سکتے ہیں؟ 3 چیزیں آ گئیں. اس میں باتیں بہت زیادہ ہیں، صرف 3 ہی لے کر کے چلتے ہیں. پہلی چیز، کیا وہاں پہ شریک ہو کر کے کوئی چیز خرید سکتے ہیں؟ دوسری چیز، وہاں بنی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں جا کر کے کاروبار تجارت کر سکتے ہیں. ان تمام اہل علم کے نام میں نے لیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہل علم ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں جانا حرام ہے. وہاں جانا حرام، وہاں تجارت کرنا حرام، وہاں کا کھانا حرام، اور وہاں جا کر کوئی چیز خریدنا بھی حرام ہے. اور آج ہمارے مسلمان بھولے بھالے مسلمان بھائی یا ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی بھی اگر کہیں گے تو افسوس نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو، کرے تو گئے تو کیا ہوتا ہے ویسا. بھائی مارکیٹ میں وہ چیز ملتی ہے، وہاں میلے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کھانا کسی ہوٹل میں مل جاتا ہے، کسی بڑے شہر جاؤ، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تجارت کے لیے وہاں جا کر کے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ سارے مسئلے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی گھرے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی نہ جاؤ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ چکا ہے. جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں، مینا سے عرفات کی طرف جب جانے لگتے ہیں، ایک وادی آتی ہے، وہاں سے گزر کر کے عرفات کے میدان میں جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب جاتے تو تھوڑا سا دوڑ کر کے جاتے اور فوراً عرفات پہنچنے کی کوشش کرتے. صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ وادی میں آپ دوڑتے کیوں ہیں، چلتے کیوں نہیں ہیں، آپ یہاں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وادی میں اللہ کا عذاب آ چکا ہے، میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس عذاب کے اندر مجھے نہ مبتلا کر دے. اللہ اکبر. سوچو، آپ وہاں گئے، تجارت کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ گیا اور آپ وہاں مر گئے. اللہ تعالیٰ پوچھا آپ سے، کہاں سے اٹھ کو آیا؟ اللہ اگر آپ سے پوچھے گا کہاں سے اٹھ کے آیا، میلے میں سے، جاترے میں سے اٹھ کر کے آیا، فلاں جگہ سے آیا، وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، ان کے ساتھ تو یہ کام کر کیا کرتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر تعاون کرو، مدد کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی کے کام میں مدد کر رہے ہیں، گناہ کے کام میں مدد کر رہے ہیں، اور اس طرح برائی کے کاموں میں مدد کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. آئیے ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب حالات چل رہے ہیں نا، ہر جگہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کے یہ کہا جا رہا ہے، زبان سے وہ بولو، زبان سے یہ بولو، ایسا کرو ویسا کرو. لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے معاذ، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. اے معاذ، اللہ کی ذات میں شرک نہ کرو، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا دیا جائے.
اگر تمہیں جلا دیا جائے جلنا منظور کر لو، قتل کیا جائے قتل ہو جاؤ۔ کس کے لیے قتل ہو رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ جلائے کس کے لیے جا رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اپنے آپ کو جلانا منظور کرو، اپنے آپ کو قتل کرنا منظور کرو، لیکن اللہ کی ذات میں شرک مت کرو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی فکر کریں۔ اور آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو خریدنے کے لیے، اور لوگ اپنا ایمان بیچ بھی رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، منافقانہ چالیں چل رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ہماری شریعت یہی کہتی ہے، قرآن یہی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی کہتی ہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنے مذاہب کو ماننے والے ہیں ان مذہب کی کتابوں میں عقیدہ توحید موجود ہے، لیکن یہ اور بات ہے وہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ چاہے آپ توریت کی بات کریں اس میں توحید ہے، چاہے آپ انجیل کی بات کریں اس میں توحید ہے، چاہے آپ ہندوؤں کے ویدانت کی بات کریں اس کے اندر ایک اللہ کو ماننے کی باتیں موجود ہیں۔ گرو نانک کی کتابوں کو دیکھ لیں اس میں بھی توحید ہے، بدھسٹوں کی کتابوں کو دیکھ لیں، ہر کتاب کے اندر، ہر مذہب کے ماننے والوں کی کتابوں میں توحید موجود ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں توحید ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتے مانتے اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن اگر رتی برابر شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کو سمجھیں، یہ توحید کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد آپ سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج حالات ملک کے بڑے جو ہے نازک موڑ پہ ہیں۔ ان حالات میں اب عقیدہ توحید کو خود سیکھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ جو نئی جنریشن ہے ان کو توحید معلوم نہیں ہے، ان کو موبائل معلوم ہے، ان کو لیپ ٹاپ معلوم ہے، ان کو ڈاٹا معلوم ہے، ان کو دنیا معلوم ہے، ان کو اور بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے تو توحید معلوم نہیں۔ ہم کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ، خیرات سب معلوم ہے، معلوم نہیں ہے تو کیا معلوم نہیں ہے؟ توحید معلوم ہے۔ جتنی جماعتیں اور جتنے مسلک والے ہیں ہر کام پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن توحید پہ کوئی محنت نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آپ پورے بزرگ مل کر، آپ نوجوان مل کر، مرد و خواتین مل کر اپنے گھروں کے اندر یا اپنے مساجد کے اندر یا اپنے گلی محلے کے اندر توحید کے دروس کو کرائیں۔ توحید کے بارے میں بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں، ان کتابوں کا اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو مطالعہ کریں، جو دنیا کی ہر زبان میں چھپ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو توحید پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اے اللہ تعالیٰ توحید کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اے اللہ تعالیٰ تیری توحید کو جاننے کی توفیق عطا فرما، تیری توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خالص تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مشرکانہ چیزیں، حرکتیں کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی جو ہے حفاظت فرما۔ جو لوگ مساجد و مدارس کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متحد ہو کر جو ہے دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔